السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری ورلڈ۔ تو ویورز، آج ہم بات کریں گے وہ 8 مصیبتیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 بہت خطرناک ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں انسان کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگا کریں۔ عجیب بات ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور ہر شام ہم پر چھوڑتا ہے، لیکن جو انسان صبح شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک سے زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ 8 مصیبتیں کون سی ہیں؟ چلیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الہم یعنی فکر میں مبتلا ہونا، الحزن یعنی غم میں جکڑا جانا، العجز یعنی کم ہمتی، بیکاری، محرومی، الکسل یعنی سستی اور غفلت، الجبن یعنی بزدلی، خوف، دل کا کمزور ہو کر پگھلنا، البخل یعنی کنجوسی، حرص، لالچ اور مال کے بارے میں تنگ دلی، غلبۃ الدین یعنی قرضے میں بری طرح پھنس جانا کہ نکلنے کی صورت ہی نظر نہ آئے، قہر الرجال یعنی لوگوں کے قہر، غضب، غلبے اور ظلم کا شکار ہو جانا۔ اتنی قیمتی دعا ان 8 مصیبتوں سے حفاظت کی ہے۔ کئی احادیث میں بھی آئی ہے۔ صحیح بخاری میں تو یہاں تک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بس اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، محفوظ تھے اور شیطان کے ہر شر سے پاک تھے، مگر پھر بھی اس دعا کی کثرت فرماتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مسجد تشریف لے گئے تو وہاں اپنے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا پایا۔ پوچھا کہ نماز کا تو وقت نہیں، پھر مسجد میں کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کیا تفکرات نے گھیر رکھا ہے اور قرضے میں پھنس چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات صبح شام پڑھا کرو۔ انہوں نے اہتمام فرمایا تو تفکرات بھی دور ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ بھی اتار دیا۔ یہ دعا الفاظ کی تقدیم، تاخیر اور کچھ فرق کے ساتھ کئی احادیث میں آئی ہے۔ دعا کے 2 صیغے آپ کو یہاں مینشن کر دیتی ہوں، جو آسان لگے اسے اپنا معمول بنا لے۔ پہلی ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اور دوسری اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ان الفاظ کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ الہم کا مطلب ہے تفکرات کو کہتے ہیں، آگے کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے منصوبے اور خیالات۔ الحزن غم کو کہتے ہیں، ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جائے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا کہ جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچا ہے وہ اس سے رہ نہیں سکتا، اور جو کچھ اس سے رہ گیا ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی جو نعمت مل گئی وہ ملنا ہی تھی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی تھی۔ جو تکلیف آئی وہ آنی ہی تھی، اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ نہیں ملنا تھا، خواہ میں کچھ بھی کر لیتا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے۔ العجز کا مطلب ہے اچھے کاموں اور اچھی نعمتوں کو پانے کی طاقت کھو دینا، اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے۔ الکسل کا مطلب ہے سستی، یعنی انسان کے ارادے کا کمزور ہو جانا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کرتا۔ الجبن بزدلی، موت کا ڈر، اپنی جان کو بچانے کی ہر وقت فکر۔
اللہ تعالیٰ نے جان دی ہے، اس کو لگا کر جنت پاؤ، مگر ہم ہر وقت جان لگانے کی بجائے جان بچانے کی سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جان دی تاکہ ہم اسے لگا کر دین کو غلبہ دلائیں، اسلامی حرمتوں کی حفاظت کریں، امت مسلمہ کو عزت دلائیں، مگر ہم جان بچانے کے لیے ہر ذلت برداشت کرنے پر تیار ہو جائیں۔ اسے جبن کہتے ہیں۔ البخل کا مطلب ہے مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا۔ ضلع الدین کا مطلب ہے قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا۔ اور نمبر 8 ہے غلبۃ الرجال یا قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا، مغلوب اور مقہور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی ان 8 آفتوں اور ان تمام آفتوں سے حفاظت فرمائے، اللہم آمین یا ارحم الراحمین۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔